بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، میری تمام مرد اور خواتین سے مودبانہ گزارش ہے کہ اپنے گھر کے مردوں سے خواتین اور خواتین سے مرد حضرات بلا وجہ نہ الجھیں، بیجا فرمائشوں کو ختم کر دیں، کمانے والوں پر اتنا بوجھ ڈالیں کہ وہ کچھ غلط کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ کم کھائیں، سادہ پہنے اوڑھیں، کمپرومائز کریں اور خوشحال رہیں۔ انہیں ذہنی مریض نہ بنائیں۔ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے چند چیزوں پر عمل کر لیں۔ نمبر 1، 3 چیزیں جو آپ کو کبھی نہیں کھونی چاہیے: برداشت، خود اعتمادی اور گاڑی کی چابیاں۔ نمبر 2، اور یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی بدحالی میں آپ کے بچے آپ کی نصیحتیں سنیں گے۔ اور اپنی بیوی کے بہترین دوست بنیں۔ تعریف ہر کسی کو پسند ہے، لہٰذا اس میں کوتاہی نہ کریں، مگر منافقت سے بچو۔ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں موقع دیں کہ وہ کھیل ہی کھیل میں آپ سے جیت سکیں۔ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ انکار کرنا سیکھو، لیکن اس کی عادت نہ ڈالو۔ اپنے مالی معاملات پر لوگوں سے بات نہ کریں جن کے پاس آپ سے بہت زیادہ یا پھر بہت کم ہے۔ اور جب آپ کسی ریسٹوران میں مہمان ہوں تو اپنے میزبان کی طلب کردہ سے زیادہ مہنگی چیز نہ مانگیں۔ آخر میں اپنے آپ پر رحم کریں اور بھانج بحثوں سے دور رہ کر اپنی صحت کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور پریشانیوں، غموں اور فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا، اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ اس کی تفسیر ہے، چونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی بڑے اہم کام کے لیے ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے خطب کا لفظ استعمال کیا۔ خطب عربی زبان میں کسی معمولی کام کے لیے نہیں بلکہ کسی امر عظیم کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت نمبر 32، انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، مراد ہے قوم لوط۔ اس کے جرائم اس قدر بڑھ چکے تھے کہ صرف مجرم قوم کا لفظ ہی یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس سے مراد کون سی قوم ہے۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 51 to 53، 355 to 359، 510 to 515، جلد 3 صفحہ نمبر 170، 526 to 530، 586 to 587، 594 to 598، جلد 4 الصفات صفحہ نمبر 306۔ آیت نمبر 33، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں۔ آیت نمبر 34، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ایک ایک پتھر پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگا دیا گیا ہے کہ اسے کس مجرم کی سرکوبی کرنی ہے۔ سورہ ہود اور سورہ الحجر میں اس عذاب کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی بستیوں کو تل پٹ کر دیا گیا اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شدید زلزلے کے اثر سے پورا علاقہ الٹ دیا گیا اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو آتش فشاں مادے کے پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا۔ آیت نمبر 35، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے۔ آیت نمبر 36، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی پوری قوم میں اور اس کے پورے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان و اسلام کی روشنی پائی جاتی تھی، اور وہ تنہا حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ باقی پوری قوم فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی۔
اور اس کا سارا ملک گندگی سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک گھر کے لوگوں کو بچا کر نکال لیا اور اس کے بعد اس پورے ملک پر وہ تباہی نازل کی جس سے اس بدکار قوم کا کوئی فرد بچ کر نہ جا سکا۔ اس آیت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا قانون مکافات اس وقت تک کسی قوم کے کامل تباہی کا فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود رہے۔ برے لوگوں کی اکثریت کے مقابلے میں اگر ایک قلیل عنصر بھی ایسا پایا جاتا ہو جو بدی کو روکنے اور نیکی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشاں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کام کرنے کا موقع دیتا ہے اور اس قوم کی مہلت میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو ابھی خیر سے بالکل خالی نہیں ہوئی ہے۔ مگر جب حالت یہ ہو جائے کہ کسی قوم کے اندر آٹے میں نمک کے برابر بھی خیر باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو 2-4 نیک انسان اس کی بستیوں میں برائی کے خلاف لڑتے لڑتے تھک کر عاجز آ چکے ہوں، انہیں وہ اپنی قدرت سے کسی نہ کسی طرح بچا نکال دیتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو ہر ہوش مند مالک اپنے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان صرف اسی امت کا نام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہے، بلکہ آپ سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کے پیرو بھی مسلمان ہی تھے۔ ان کے ادیان الگ الگ نہ تھے کہ کوئی دین ابراہیمی ہو اور کوئی موسوی اور کوئی عیسوی، بلکہ وہ سب مسلم تھے اور ان کا دین یہی اسلام تھا۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت جگہ جگہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 131، 132، 133، سورہ آل عمران 67 to 128، سورہ المائدہ آیت نمبر 44 to 111، سورہ یونس آیت نمبر 72 to 84، سورہ یوسف آیت نمبر 101، سورہ الاعراف آیت نمبر 126، سورہ النمل آیت نمبر 31، 42 اور 44۔ تیسرے یہ کہ مومن اور مسلم کے الفاظ اس آیت میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ اس آیت کو اگر سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ان لوگوں کے خیال کی غلطی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اور مسلم قرآن مجید کی 2 ایسی مستقل اصطلاحیں ہیں جو ہر جگہ ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوئی ہیں، اور مسلم لازماً اسی شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کے بغیر محض بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ حجرات حاشیہ نمبر 31 آیت نمبر 37۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ڈیڈ سی ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ جو قوم لوط کے بڑے شہر غالباً شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا، کیونکہ اس بحیرے کا وہ حصہ جو اللسان نامی چھوٹے سے جزیرہ نما کے جنوب میں واقع صاف طور پر بعد کی پیداوار معلوم ہوتا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرہ نما کے شمال تک نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بہت مختلف ہیں۔ اس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرے کی سطح سے بلند تھا، بعد میں کسی وقت دھنس کر اس کے نیچے چلا گیا۔ اس کے دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ معلوم ہوتا ہے، اور یہی تاریخی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والے ایک امریکی جماعت اللسان پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا ہے جس میں 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہیں جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرے میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرے کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوا نکلنے سے یہاں ایک جہنم پھٹ پڑی ہوگی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ الشعراء حاشیہ نمبر 114۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔